قرآن پاک کا الگوریتمک سینس. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, یہاں سے آپ کو سب کو سمجھ آ جائے گی. امام شافعی مسجد نبی میں امام مالک کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, 30-40 بچوں کی کلاس ہو رہی ہے, اتنے میں ایک بندہ بھاگتا ہوا مسجد نبی میں. امام شافعی is 11 year old at that time. Okay, some right, he was post puberty, but no, he's not. which means post puberty کا مطلب یہ 13 سال ہوگا, مگر 11 سال ہے. میں نے لکھا ہوا پڑھ لیا 3-4 جگہوں پہ. میں کسی وجہ سے اتنا اسٹریس دے رہا ہوں, اللہ کی اتنی ضروری بات لگے گی کہ 11 اور 13 میں فرق کیا پڑتا ہے فرق. اوکے, اٹس اے بگ پرابلم. 11 اور 13 میں ایک اتنا بڑا فرق ہے, کون؟ برین کے خاص حصے کا. سو بندہ بھاگتا ہوا کہتا امام مالک تو ظاہر ہے امام مالک ہی از دا اونلی مین ان دا پلانٹ رائٹ ناؤ, جس سے اوپر بڑا نام کسی کا نہیں. امام مالک ایٹ ہز ٹائم مسجد نبی میں, اینڈ دس گائے سیز میری بیوی کو طلاق ہوئی ہے کہ نہیں, مجھے فتویٰ چاہیے. وائی وڈ یو اسیوم کہ تمہاری بیوی کو طلاق تم نے دی؟ کہتا نہیں, میں نے کنڈیشن رکھی. کہتا کس کا؟ کہتا ایک بندہ آیا تھا, وہ میں کمریاں بیچتا ہوں, کمری از اے برڈ. وہ کمری کہتا بولتی ہے, کہتا ہاں بولتی ہے. کسٹمر نے کہا کمریاں بولتی ہیں, میں نے کہا ہاں بولتی ہیں. پکی بات, ہاں ہمیشہ بولتی ہیں, ہمیشہ بولتی ہیں. اچھا, اور اگر نہ بولی نا تو کہتا نہ بولی تو میری بیوی کو طلاق ہے. تو امام مالک نے کہا پھر, اس نے کہا پھر کیا؟ وہ گیا, کہتا پورا دن ہو گیا تیری کمری نہیں بولی, تیری بیوی کو طلاق ہوگی. اینڈ ایوری ون سٹنگ, امام مالک نے کہا یا جو کنڈیشن تم نے رکھی تو نے تو خود طلاق کروائی, جاب فارغ ہوئی تیری بیوی. اور روتا ہوا باہر جا رہا ہے. اتنے میں امام شافعی 11 year old child exits مسجد نبی from a different gate, runs dark in the street and said بس نہیں طلاق. اس بندے نے کہا کہتا تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی. He says who are you, چھوٹا بچہ 11 سال کا ہے بھاگتا, کہتا بات سن. امام شافعی نے کہا بات سنو, اندر جا کے رویلا نہ کریے, آپ میری بات مان لے. اس نے کہاں ماننی تھی امام شافعی 11 سال بچے کی بات. بھاگتا ہوا گیا, کہتا آپ کا وہ چھوٹو آیا تھا ادھر, وہ جو بچے آپ نے رکھے ہیں, اس نے کہہ دیا کہ کوئی طلاق نہیں ہوئی. امام مالک نے ادھر تو دیکھا کون تھا, اس نے اشارہ کیا وہ بیٹھا بچہ. امام شافعی نے کہا میں طریقہ نہ رویلا نہ کری. امام مالک نے کہا یہ کیا کیا تو نے؟ اب امام مالک کا فتویٰ ڈیناؤنس کیا جا رہا ہے, سوری. ہاں بولو کیا کیا ہے؟ تو امام شافعی نے کہا کہ میں آپ کے سامنے نہیں کہنا چاہ رہا تھا, بدتمیزی اور جسارت ہوتی ہے. میں نے اس کو سائڈ پہ اس لیے بولا, اس کو گریس کا پتہ ہی نہیں ابھی کہ میں نے ٹیچر کی گریس بچائی ہے. ادب نہیں ہے, گریس ہے. ادب تکریم ہوتی ہے, ٹھیک ہے. گریس از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ ورڈ. کہ یہ تحریم ہے, ٹھیک ہے, یہ تحریم ہے میرے استاد کی کہ میں اس کے سامنے بات نہیں کر سکتا. بھائی تیرا کام ہے تیری بیوی کے پاس جانا, تو جا, تجھے فتویٰ مل گیا. وہ آیا کہتا بچہ 11 سال کا تو فتویٰ نہیں دے سکتا, اور کوئی نہ کوئی بیسس تو ہوگی. امام مالک نے کہا باتیں نہیں بتاؤ, ہاؤ ڈیڈ یو ڈیڈیوس اٹ؟ ہی سیڈ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ خاتون آئی. خاتون نے کہا 2 رشتے ہیں ابو درداء کا اور معاویہ کا, بتائیں کس سے شادی کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ مفلس ہیں, دیکھ لینا, اور درداء تو کندھے سے کبھی ڈنڈا اترنے نہیں دیتے, سخت ہیں. تو امام اب یہاں پہ پاز کریں اور سوچیں کہ اس بیس کے اوپر اس بندے کی طلاق نہ ہونے کا کیا تعلق ہے جی. سو اف یو کینٹ ڈیڈیوس دیٹ دیٹ مینز یو ناٹ ٹرینڈ ٹو ڈو دی ڈیڈکٹیو تھنکنگ. تو امام شافعی نے کہا کہ اب مالک اسٹارٹ اسمائلنگ, ہی نیو کہ اچھا یہ کہانی پکڑ لی اس نے. تو انہوں نے کہا اس کو سمجھاؤ. امام شافعی نے کہا کہ ابو درداء کھانا بھی تو کھاتے ہوں گے اور بھی تو کام کرتے ہوں گے دنیا میں, ہر بار ڈنڈا تو نہیں کندھا پہ رہتا نا, مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اشارہ فرمایا کہ وہ ڈنڈا اترنے نہیں دیتے, تو اس کا مطلب ہے کبھی نہ کبھی ڈنڈا اتر بھی جائے تو ہمیشگی کا محاورہ استعمال ہو سکتا ہے, وچ از دا امپریشن کہ ہمیشہ ہی غصے میں رہتا ہے ساحل عظیم. حالانکہ میں غصے میں نہیں ہوں, مگر امپریشن نہیں رہتا نا. تو یہ جملہ ٹھیک ہے کہ کمری ہمیشہ بولتی ہے, تو اگر نہیں بولے گی تو طلاق نہیں ٹھہرے گی, اصول نہیں ٹھہرے گا نہیں. تو امام مالک نے کہا ٹھیک کہہ رہا بچہ, آپ جائیں, آپ کی بیوی ہے. اور جب وہ چلا گیا تو امام مالک کو, امام شافعی کو امام مالک نے کیا کہا, آج سے تو فتویٰ ایشو کرنے کے قابل ہو گیا. That means prefrontal cortex has started functioning properly. Now you have the deductive learning. Now قرآن تو تجھے پہلے ہی پتہ ہے, اب تو قرآن سے ڈیڈکشن کر. حدیث تجھے پہلے پتہ ہے, حدیث سے ڈیڈکشن کر. That's why I said وہ جو بچہ کہہ رہا تھا نا خواب is a deduction from Quran, سیرہ and the life of the صحابہ, ان تینوں کو ملاتے ہیں تب قرآن سے آپ خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں. ڈیڈکشن ہوتی ہے. سو میں مثال دیتا ہوں, میں اور آپ دونوں ایک ہی خواب دیکھتے ہیں اور ایک پروفیسر رویا کے پاس جاتے ہیں, تو ہم دونوں کا انٹرویو لے کے وہ اسی ایک ہی خواب کے 2 الگ الگ مطلب بتائے گا, بیکاز ہی از گونا ڈیڈیوس اٹ فرام مائی لائف. میں مثال دیتا ہوں, مولانا سیری کے پاس ایک بندہ آیا, کہتا ہے میں نے اذان دی خواب میں کہا تجھے آج جیل ہو جائے گی. دوسرا بندہ شام کو آیا, اس نے کہا شیخ مجھے خواب میں اذان آئی ہے, اللہ تعالیٰ تجھے بہت اعلیٰ درجات عطا فرمائے, یو آر گوئنگ ٹو بی ون آف دا موسٹ پرولیفک اسکالرز آف یور ٹائم, مبارک ہو. The student sitting there said مولانا یہ کیا ہوتے ہیں, دونوں خوابوں کے الگ الگ اور بھی الٹے. He said because I know that crook who came in the morning. اذان دینے کا مطلب ہوتا ہے دنیا میں پہنچ جانا تمہارے اندر کا باہر. تمہاری چوریاں پکڑی جائے گی تو تمہیں جیل ہوگی. اس کے اندر چوری تھی, اس کے اندر علم تھا, اس کا علم پوری دنیا تک پہنچ جائے گا. He's going to be known as the most prolific scholar. So deduction کیسے کی جاتی ہے, you need to understand how the patterns are read into and then and conclusions are drawn. اب یہ پاور قرآن کی پاور آپ ایک بچے کو دے رہے ہوں گے, قرآن کی ساری آیتیں اس کو پتہ ہوں, کانٹیکسٹ کے ساتھ, سیرہ پتہ ہو, حدیث پتہ ہو, اس کے بعد وہ دنیا کو دیکھے گا
تو اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوگی. اس کو ایک ایک بندے کے ایک ایک کپڑوں کا, ایک ایک بات کا, ایک ایک سوال کا, ایک جواب کا نقشہ نکل آئے گا کہ آپ کے اندر باہر ہے کیا, کتنی بڑی پاور ہے وہ. اس لینس نہیں, ایک ہی لینس ہے, وہ قرآن ہے جی. سو ہی کین سی ایران, افغانستان, اسرائیل, ڈونلڈ ٹرمپ, شہباز شریف, حافظ منیر, me, you, everything, whatever is going on, Ammi, Abbu, and he will be just like this cursed guy who will be cured in a hospital full of patients, which he can't even say کہ آپ لوگوں کو کیا بیماری ہے, because we are too arrogant to believe this boy, and he'll be like بیمار تو ہے اصل میں. تو یہ دیکھ لیں, سکھانا ہے قرآن بچوں کو. ملٹی آرگن فیلئر ہوا ہے پوری قوم کو, اس میں آپ ایک صحت مند بچہ چھوڑیں گے مارا جائے گا. So that's the job, that's the only job. And زیادہ تر امیاں اور زیادہ تر ابو اسی جاب کے خلاف کام کر رہے ہیں مسلمان لڑکے لڑکیوں کے ساتھ 4th 5th 6th 7th ایئر کے اندر. وہ وہاں پہ اس کو لاک کر دیتے ہیں. Now he will never be able to reduce. اسی لیے زیادہ تر لوگ چھوٹی چھوٹی بات ابھی بڑے بڑے سوال لے کے لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں ہر ایک کے سامنے, چاہے وہ پولیٹیشینز ہوں, چاہے وہ اسکالرز ہوں, چاہے وہ ٹیچرز ہوں. They cannot deduce meanings of their own. سمپل سی بات ہے, بڑی بڑی کنفیوژنز آتی ہیں, پولیٹیکل پاور چھین لی ہوئی ہم نے.